السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور انہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم خاص رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان یہ ہے کہ میں نے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ میں میرے محبوب کا خادم خاص رہا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 10 سالوں میں میرے محبوب نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو، میرے محبوب نے کبھی مجھ پر غصہ کیا ہو، میرے محبوب کبھی مجھ پر ناراض ہوئے ہو۔ حالانکہ بہت سی مرتبہ نادانی کی وجہ سے بہت سے کام میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف، منشا کے خلاف کر لیتا تھا۔ کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور میں ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو جاتا۔ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے، پھر فرماتے بیٹے انس میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ میرے نبی نے کبھی غصہ نہیں کیا، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، میرے نبی کبھی مجھ پر ناراض نہیں ہوئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی ایسی دعائیں فرمائی تھی کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اللہ پاک نے بدلہ یہ دیا کہ اللہ پاک نے انہیں مال میں بھی بہت زیادہ فراوانی نصیب فرمائی۔ ہر ایک کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے۔ بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس نے پوچھا، میرے محبوب ہم آپ سے محبت کرتے، بولو کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟
اور آپ نے کئیوں کے اسٹیٹس پر بھی یہ بات دیکھی ہوگی، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کہیں گے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو بولو کچھ حاصل ہو سکتا نہیں ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی ہے، وفاداری کا ثبوت پیش کر گئے ہیں، تو محبت کا بدلہ بولو کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہی تو ہونی چاہیے۔ وفا کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ وفا ہی تو ہونی چاہیے۔ تو ہم دل کھول کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہو بے شک کرتے تھے اور موت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ محبت تو ہمارا ایمان ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ کون سے درجے کی محبت آپ سے ہونی چاہیے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمائے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل اور پورا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اور دنیا میں بسنے والی تمام مخلوق سے زیادہ، جب تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تب تک بولو اس کا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہے۔ تو محبت کرنا یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ تو جب ایمان مکمل نہیں تو بولو ایمان کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں۔ میں نے گزشتہ کہا تھا کہ تین چیزوں کو آپس میں بڑا تعلق ہے۔ نمبر ایک مقام مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں گے تو پھر نمبر دو پر محبت مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں محبت آئے گی۔ جس کسی کے مقام کو ہم سمجھتے ہیں تو اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جب محبت دل میں آئے گی تو نمبر تین اطاعت مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی اطاعت کرنا بھی آسان ہو جائے گا، آپ کی فرما برداری کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آج مجھے تاریخ کا ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ بھی میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا تھا، بڑی شان والی عورت تھی، بڑے مقام والی عورت تھی، بڑے مرتبے والی عورت تھی، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پر ساتھ دیا، دکھوں میں ساتھ دیا، تکلیفوں میں ساتھ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفادار عورت تھی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، شام کا وقت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے پوچھا میرے محبوب، ہم نے آپ کو پوری زندگی تکلیفوں میں پایا، پوری زندگی پریشانیوں میں پایا، پوری زندگی دکھوں میں پایا، آپ نے امت کی خاطر تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کیے، دکھ برداشت کیے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا گیا، آپ کی آزمائش ہوئی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچائی گئی؟ سب سے زیادہ دکھ آپ کو زندگی میں کب پہنچا؟ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دکھی کیوں ہوئے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ کا پیغام سناتے تھے، اپنی ذات کا بولو کوئی فائدہ مقصود نہیں تھا، لیکن ستانے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو مخالفت کرنے والوں نے، آپ کو گالیاں دینے والوں نے،
طرح طرح کا ستایا بھی ہے، طرح طرح کی گالیاں بھی دی ہیں، دھکے بھی دیے ہیں، اور طرح طرح کی آزمائشوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کی خاطر، ایمان کی محنت کی خاطر مبتلا بھی ہوئے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی زندگی میں سب سے زیادہ دکھ آپ کو کب پہنچا ہے، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کرتی ہے اما عائشہ، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو خود بھی رونے لگی، چونکہ وفادار بیوی تھی اور سوچنے لگی کہ میں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، میرے سوال سے میرے نبی دکھی ہوئے ہیں، میرے سوال نے میرے نبی کو غمگین کر دیا ہے۔ اما عائشہ نے فوراً معافی مانگنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی آپ کو میرے سوال سے تکلیف پہنچی ہے، میرے سوال سے دکھ ہوا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، اللہ کے نبی آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میرا مقصود آپ کے غموں کو تازہ کرنا نہیں تھا، آپ کی تکلیفوں کو تازہ کرنا نہیں تھا، میرا مقصود تو یہ جاننا تھا کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کب ہونا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس لیے نہیں روتا کہ تو نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، میں اس لیے نہیں روتا کہ تو نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے، میں روتا اس لیے ہوں کہ کئی یہ تکلیفیں تیرے سامنے بیان کر دوں اور میرے رب کی شکایت نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب یوں نہ کہہ دے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو تکلیفوں میں ڈالا، ہم نے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا اور آپ اپنی تکلیف کو امت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب تک میرے رب کی طرف سے اجازت نہ ہو تب تک بولو محمد اپنی زبان کو حرکت دے سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جب بھی بولتے تھے اللہ کی مرضی سے بولتے تھے، آپ کی زبان کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتی تھی۔ علماء جانتے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے فوراً لکھ دیتے تھے، جو بھی بولتے تھے فوراً لکھ دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہمارے نبی غصے میں بھی ہوتے تھے تو غصے میں کہی ہوئی بات کو وہ نہیں لکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ بات میں آپ کی نہیں لکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں جو بھی بات کرتا ہوں چاہے خوشی میں کرتا ہوں چاہے غصے میں کرتا ہوں، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو بولو کس کا ہوتا ہے؟ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ میں ہر بات اللہ کی مرضی سے بولتا ہوں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوئی، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب مجھے مکے میں نبی بنایا گیا، میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا، جنت والے راستے سے باخبر کرتا رہا، جہنم والے راستے سے ہٹاتا رہا۔ ہم سب جانتے ہیں مکے والوں نے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی، کسی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے آپ کو گالیاں دی، اور حدیث شریف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کے چہرے کی قسم اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کھا رہے ہو، ان کے مبارک چہرے پر تھوکنے والے بھی لوگ تھے۔ لیکن حضور کو ہمیشہ یہی فکر تھی دنیا میں بسنے والا ہر انسان بولو جنتی بن جائے، کامیاب ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جس وقت مجھے مکے میں لوگوں نے ستایا، میں مکے والوں کی تکلیفوں سے تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ چونکہ حضور تو بڑا حوصلہ رکھنے والے تھے، ہمت والے تھے، تو مکے والوں سے دکھی ہو کر میں نے طائف جانے کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے بہت سی مرتبہ بولو سنا کہ نہیں سنا؟ اور ہمارے نبی طائف کیسے گئے؟ علماء جانتے ہیں 8 دن کا پہاڑی راستہ۔ آج لوگ حج عمرہ میں جاتے بہت آسانی کے ساتھ جا کر آ جاتے چونکہ راستے بھی بڑے اچھے ہو گئے، لیکن اس زمانے کا 8 دن کا پہاڑی راستہ آپ اپنے نازک قدم سے چلتے تھے، پھر پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے، پھر چلتے، پھر پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ کتنے دن کرتے کراتے 8 دن کے بعد آپ طائف پہنچے ہیں، اور یہ امید لے کر کہ وہاں میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، میرے محسن رہتے ہیں، ارے مکے والوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں سنا ہے، میری نبوت کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو ہو سکتا ہے طائف والے مانیں گے، اور اپنے رشتہ داروں سے یہ امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ یہ طائف والوں کو اللہ پاک دین کی محنت کے لیے کھڑا کرے گا تو میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاؤں گا۔ اور یاد رکھو میرے پیارو، اپنوں کے دکھ بہت زیادہ دلوں پر صدمہ دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں گھر کا ایک دشمن باہر کے 100 دشمنوں کے برابر ہوتا ہے۔ ہم باہر کے 100 دشمنوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے ایک دشمن کا بولو مقابلہ کر سکتے نہیں ہے۔ گھر کا ایک دشمن باہر کے 100 دشمنوں پر بھاری ہوتا ہے،
اور باہر والوں کی تکلیفیں اتنا دل کو رنجیدہ نہیں کرتی، اتنا دل کو صدمہ نہیں دیتی جتنا اپنوں کے دکھ صدمہ دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا، ہم سب جانتے ہیں طائف والوں نے کیا سلوک کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے بجائے، آپ کے ساتھ خیر خائی کرنے کے بجائے، اس زمانے کی مہمان نوازی مشہور آپ کی مہمان نوازی کرنے کے بجائے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بجائے پتھروں کی بارش شروع فرما دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے گھیر دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر طرف سے پتھر مارے جا رہے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او طائف والو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار لو، لیکن میری ایک بات تو سن لو کہ میں تمہیں پیغام کیا سنانے آیا ہوں۔ لیکن کسی نے آپ کی بات کو نہیں سنا، آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا۔ بولو آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 موقع ایسے ہیں جن میں آسمان کے فرشتے بہت زیادہ روئے ہیں، بلکہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک موقع یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اللہ رب العالمین بھی یہ منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ اللہ کو تو ہمارے نبی سے بہت محبت تھی، اللہ کو ہمارے نبی سے بہت پیار تھا۔ آسمان کے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو فرشتوں نے اللہ سے اجازت مانگی۔ کیا اجازت مانگی؟ اللہ اگر اجازت ہو تو ان طائف والوں کو ختم کر کے رکھ دیا جائے، ان طائف والوں کو کچل کر رکھ دیا جائے، ان طائف والوں کو مٹا دیا جائے۔ علماء جانتے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے فرشتوں، میری طرف سے تمہیں فل اجازت ہے، میری طرف سے تمہیں فل پرمیشن، تم طائف والوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتے ہو کر لو، ان کی جو کارروائی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن طائف والوں کی کارروائی کرنے سے پہلے میرے محبوب سے بھی مشورہ لے لینا کہ میرے محبوب کی رائے کیا ہے۔ اس واقعے سے اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ سبق دیا ہے، فرشتوں کو یہ پیغام دیا ہے، او میرے فرشتوں، تم یہ سمجھتے ہو میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش ہوتے ہیں؟ ہرگیز نہیں، میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے بولو ایسے کٹر دشمنوں کو معاف کیا۔ اور وہ حضرت شیخ الحدیث نے جو دعا بیان فرمائی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں اپنی کمزوری کی تجھی سے شکایت کرتا ہوں، اور اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی ہے، اللہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ان کی قوم ایمان قبول کرے گی، ان میں سے کوئی ایمان والے پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آزمائش ہوئی ہے، طائف میں ہمارے نبی کو بہت ستایا، بہت دکھی کیا، ہمارے نبی کے دل پر ایک زبردست صدمہ تھا۔ انسان تھے، چونکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، لیکن ہم جیسے وہ لوگ نہیں ہیں، خیر البشر ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان، ہم میں سے ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں، خیر البشر ہیں۔ کیسے خیر البشر ہیں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نرالی ہے۔ ہمارے پسینے میں بدبو ہے تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں وہ خوشبو ہیں جو آج کے دنیا کے مہنگے سے مہنگے عطر میں بھی بولو وہ خوشبو نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہمارا تھوک ناپاک کوئی پسند بھی نہ کرے، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک کسی چیز پر آ جاوے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کی برکت سے اللہ پاک اس چیز میں برکت ڈال دے وے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان، ہم جیسے نہیں ہیں، ہم میں سے ہیں۔ چونکہ اللہ نے آپ کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا، تو میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور کی محبت ضروری ہے، اس کے بغیر بولو ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہے۔ تو ہم سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو ہمارے نبی کی سچی محبت ہے۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم اللہ کے نبی سے محبت تو کرتے اور کرنی چاہیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ صرف محبت کہنے سے محبت ہو جائے گی؟ اسٹیٹس پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے سے محبت ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے،
قرآن کریم کے 28 پارے میں اللہ پاک محبت کا مطلب سمجھاتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کو کرنے کا کہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے روکے ان کاموں سے اپنی ذات کو بچا لو، تب تم محبت میں سچے ہو سکتے ہو۔ بولو ہمارے نبی نے نماز پڑھنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارے نبی نے حرام سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارے نبی نے نفرت بری زندگی گزارنے سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ تو جن کاموں کو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، جن کاموں سے ہمارے نبی نے روکا ہے ان کاموں سے اپنی ذات کو بچا لینا ہے، تب جا کے ہم محبت میں آگے ہو سکتے ہیں، کامل ہو سکتے ہیں، مکمل ہو سکتے ہیں، اور سچے محبت کرنے والوں میں، سچی محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی غلامی کا، آپ کی اتباع کا شوق کے ساتھ جذبہ نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔